کبھی کبھی زندگی ایک ہی لمحے میں بدل جاتی ہے۔ سوچئے آپ ہزاروں میل دور اپنے گھر والوں کے بہتر مستقبل کے لیے محنت کر رہے ہیں، روزانہ ڈیوٹی پر جائیں، قانون کی پابندی کسی تنازع سے دور رہیں اور پھر اچانک ایک دن سب کچھ ختم ہو جائے۔ ایسا ہی کچھ ہوا ایک پاکستانی نوجوان کے ساتھ جس نے متحدہ عرب امارات میں 2 سال تک کام کیا۔ اس کا کہنا ہے کہ اس نے ہمیشہ وہاں کے قوانین کا احترام کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ غیر ملک میں رہنے والے شخص کے لیے قانون کی پابندی صرف ذمہ داری نہیں بلکہ ضرورت بھی ہوتی ہے۔ لیکن ایک ایسا دن آیا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ معمول کے مطابق اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا تھا، نہ کوئی وارننگ، نہ کوئی نوٹس، نہ کسی قسم کی پیشگی اطلاع۔ اچانک چند افراد اس کے دفتر پہنچے اور اسے باہر آنے کو کہا گیا۔ جب وہ باہر نکلا تو سامنے موجود افراد نے اپنا تعارف سیکورٹی حکام کے طور پر کروایا اور اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ اس لمحے تک بھی اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور پھر سیدھا پولیس اسٹیشن پہنچا دیا گیا۔ اس کے بعد شروع ہوئے ایسے دن جو اس کی زندگی کے مشکل ترین دنوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ اسے تقریباً 20 دن تک حراست میں رکھا گیا۔ اسی دوران اس کا فون، ذاتی سامان، کپڑے اور دیگر چیزیں وہیں رہ گئیں جہاں وہ کام کرتا تھا اور رہائش اختیار کیے ہوئے تھا۔ سب کچھ اچانک ہوا، اتنا اچانک کہ اسے اپنے گھر والوں کو بھی کچھ بتانے کا موقع نہیں ملا۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اسے آج تک واضح طور پر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آخر اس کے خلاف کارروائی کیوں کی گئی۔ جب اس سے سوال کیا گیا کہ کیا اس نے سوشل میڈیا پر کوئی ایسی سرگرمی کی تھی جو مقامی قوانین کے خلاف ہو، تو اس کا جواب صاف تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ پہلے ہی جانتا تھا کہ امارات میں سوشل میڈیا اور حساس معاملات کے حوالے سے سخت قوانین موجود ہیں، اس لیے اس نے کبھی ایسی ویڈیوز نہیں بنائی، ایسی تصاویر نہیں کھینچیں اور نہ ہی کوئی ایسی پوسٹ شیئر کی جو حکومتی پالیسی یا حساس معلومات سے متعلق ہو۔ اس کے مطابق وہ اس بات سے بخوبی آگاہ تھا ایک معمولی غلطی بھی سنگین نتائج پیدا کر سکتی ہے، اس لیے وہ ہمیشہ احتیاط کرتا رہا۔ لیکن سوال پھر بھی وہی رہتا ہے، اگر کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی تو پھر ایسا کیوں ہوا؟ حراست کے دوران اس کے دفتر کے بعض افراد کو اس کی گمشدگی کا احساس ہوا۔ بعد میں رابطہ ہونے پر انہیں صرف اتنا معلوم ہوا کہ اسے اچانک لے جایا گیا تھا۔ بات چیت ہوئی، ہمدردی کا اظہار بھی کیا گیا، لیکن فیصلے کو تبدیل نہیں کیا جا سکا۔ اس نوجوان کی ماہانہ تنخواہ تقریباً 2700 درہم تھی۔ یہ رقم صرف اس کی نہیں تھی، یہ اس کے والدین کی امید تھی، یہ اس کے خاندان کی ضرورت تھی، یہ اس گھر کا سہارا تھی جو تعمیر کے مراحل سے گزر رہا تھا۔ وہ اپنے خاندان کا واحد کفیل تھا، 3 بہنیں، عمر رسیدہ والدین اور ایک ایسا گھر جسے نئے سرے سے تعمیر کیا جا رہا تھا۔ قسمت کی ستم ظریفی دیکھیے، گھر کی پرانی عمارت پہلے ہی گرا دی گئی تھی تاکہ نئی تعمیر شروع کی جا سکے، لیکن اسی دوران یہ غیر متوقع واقعہ پیش آ گیا۔ جب وہ پاکستان واپس پہنچا تو نہ صرف روزگار ختم ہو چکا تھا بلکہ تعمیر ہوتا ہوا گھر بھی ادھورا کھڑا تھا۔ اس کی والدہ رشتہ داروں کے گھر رہنے پر مجبور تھی جبکہ وہ خود روزگار کی تلاش میں مختلف چکر لگا رہا تھا۔ 10 دن کی حراست کے بعد اسے واپس پاکستان بھیج دیا گیا۔ وہ اپریل کی 1 تاریخ کو لاہور پہنچا اور پھر اپنے آبائی علاقے روانہ ہو گیا۔ لیکن اس کی کہانی صرف ایک فرد کی کہانی نہیں۔ اس کے مطابق اس کے ساتھ واپس آنے والے پرواز میں درجنوں ایسے افراد موجود تھے جنہیں مختلف وجوہات کی بنیاد پر واپس بھیجا جا رہا تھا۔ وہ بتاتا ہے کہ صرف اس کے زیر مشاہدہ حصے میں سینکڑوں افراد موجود تھے جبکہ مختلف منزلوں اور حصوں میں اس سے بھی زیادہ لوگ تھے۔ کچھ افراد ایسے تھے جنہیں فون کال کے ذریعے طلب کیا گیا، کچھ ایسے تھے جنہیں اچانک حراست پہ لے لیا گیا۔ کئی لوگوں کا دعویٰ تھا کہ انہیں بھی پہلے سے کوئی واضح اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ یہ تمام واقعات کئی سوالات کو جنم دیتے ہیں۔ کیا خلیجی ممالک میں قوانین مزید سخت ہو رہے ہیں؟ غیر ملکی کارکنوں کی نگرانی پہلے سے زیادہ بڑھ چکی ہے یا پھر پس منظر میں کوئی ایسی وجوہات موجود ہیں جو عام لوگوں کی نظر سے اوجھل ہے؟ حقیقت جو بھی ہو، ایک بات واضح ہے، ہزاروں پاکستانی اپنے خوابوں، خاندانوں اور مستقبل کی امیدوں کے ساتھ بیرون ملک جاتے ہیں، لیکن جب اچانک کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو اس کے اثرات صرف ایک فرد تک محدود نہیں رہتے بلکہ پورا خاندان اس کی قیمت ادا کرتا ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ انہی سوالات کا جواب تلاش کر رہے ہیں۔ آخر کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے حالات کس طرف جا سکتے ہیں؟ یہ سوالات ابھی باقی ہیں اور شاید ان کے جواب بھی۔
ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ مزید ایسی رپورٹس کے لیے بہت شکریہ۔